بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق پڑھیں گے فعل مثال۔ فعل معطل کی 3 قسمیں ہیں: مثال، اجوف اور ناقص، اور مزید 2 قسمیں ہیں: لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ پچھلے لیکچر 95 میں اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اب ہم ایک ایک قسم کی مشق کریں گے، اس کو مزید سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح آپ کے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس فعل کا فا کلمہ یعنی پہلا حرف واو یا یا ہو اسے مثال کہتے ہیں۔ یہ صرفیوں نے اس کا نام مثال رکھا ہے، جیسے وضع اس نے رکھا، وقع وہ واقع ہوا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وغیرہ۔ ان میں آپ دیکھیں کہ پہلا حرف واو ہے، فا کلمہ، اس لیے یہ فعل مثال ہے۔ اس فعل کے ماضی کی گردان عام افعال کی طرح ہوگی، جیسے نصر، ضرب کی فعل صحیح کی گردان تھی، ماضی میں تو ویسی ہی ہے، جیسے وضع، وضعا، وضعو، وضعت، وضعتا، وضعنا، وضعت، وضعتما، وضعتم، وضعتی، وضعتما، وضعتن، وضعت، وضعنا۔ اس طرح اسی پیٹرن پر یہ گردان آئے گی۔ لیکن مضارع کی گردان میں واو حذف ہو جاتا ہے، یعنی واو گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جیسے یضع جو دراصل تھا یوضع۔ تو یوضع میں لفظ کو ذرا آسان کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے اس واو کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ بن گیا یضع۔ یقع، یعید بھی ایسے ہی ہے، اصل میں تھا یوقع سے یقع بن گیا، یوعد سے یعید بن گیا۔ ایسے ہی تمام مضارع میں جو فا کلمہ واو ہے وہ گر جاتا ہے۔ چنانچہ مضارع کی گردان یوں ہوگی: یضع وہ رکھتا ہے، یضعان وہ 2 رکھتے ہیں، یضعون وہ سب رکھتے ہیں، تضع تو رکھتی ہے، تضعان تم 2 رکھتی ہو، یضعن وہ سب رکھتی ہیں۔ تضع تو رکھتا ہے، تضعان تم 2 رکھتے ہو، تضعون تم سب رکھتے ہو، تضعین تو رکھتی ہے، تضعان تم 2 رکھتے ہو، تضعن تم رکھتی ہو، جمع کے لیے تم سب رکھتی ہو، اضع میں رکھتا ہوں، نضع ہم رکھتے ہیں، قرآن میں نضع موازین بالقسط۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے، اور مشق کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ وعدہ کی ماضی کی گردان کر کے اور ایسے ہی یعظ اس کی مضارع کی گردان کر کے مجھے اس کی تصویر سینڈ کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ویڈیو پہ آ رہا ہوتا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنی لکھی ہوئی مشق سینڈ کر سکتے ہیں، میں چیک کر کے آپ کو رسپانس دوں گا، جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے اور اس میں آنے والے وہ افعال پہچانیں گے جو فعل مثال کہلاتے ہیں۔ وعد الکریم فانجز، کریم نے وعدہ کیا سو اس نے پورا کر دیا، وعدہ کیا اور اس کو پورا کر دیا۔ المؤمن یصل من یقطعہ، مومن ملتا ہے، جڑتا ہے اس سے جو اس سے کٹتا ہے، یقطع قطع تعلق کرتا ہے تو مومن اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَمْنَعُهُ، اور اس کو ہبہ کرتا ہے، دیتا ہے جو اس سے روکتا ہے، یعنی آپ کو کوئی نہیں دے رہا لیکن آپ مسلسل دیتے رہتے ہیں، ہدیے، تحفے، صدقات، جو کچھ بھی کسی کو استعمال کی چیزیں بے غرض دیتے ہیں، تو یہ مومن کی شان ہے۔ یہاں دیکھیں وعدہ میں واو حرف علت ہے، فا کلمہ کی جگہ، یہ فعل مثال ہے۔ یاسلوں میں تو واو نظر نہیں آ رہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا واو کدھر گیا اور کیوں غائب ہوا؟ یہابو کے اندر بھی واو غائب ہو گیا، تو میں نے بتایا تھا کہ مضارع کے اندر
واو باقی نہیں رہتا۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہاں واو غائب ہوا ہے؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ علامت مضارع کے بعد اگر 2 حرف ہوں، 3 نہ ہوں، 2 ہوں اور دونوں ہی متحرک ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تیسرا حرف فا کلمہ کی جگہ واو تھا جو کہ گر گیا ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں دیکھیں نا، یمنعو میں یا علامت مضارع، تو اس کے بعد میم نون عین، یہ 3 حرف نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل صحیح سالم ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ اس کی بجائے یہاں ہم دیکھیں گے ان الآباء یعظون اولادہم، بلا شبہ جو باپ ہوتے ہیں نا، وہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں یعظون میں علامت مضارع یا ہے اور واو نون تو علامت صیغہ ہے، ان کو کاٹ دیں تو پیچھے ہمارے پاس عین اور ضا بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 3 حرف ہونے چاہیے تھے، تو تیسرا حرف کون سا ہے؟ تو وہ لازماً واو ہوگا، جو کہ عین سے پہلے آنا تھا، کیونکہ علامت مضارع کے بعد مجرد میں جزم آیا کرتی ہے، جبکہ یہاں علامت مضارع کے بعد زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہاں پر زبر ہے، تو علامت مضارع کے بعد ثلاثی مجرد میں تو جزم آیا کرتی ہے۔ اگر جزم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں واو جو تھا وہ گر گیا، وہ فعل مثال کا واو ہے۔ وضع الدلیل ووجب العمل، دلیل اس نے رکھ دی اور عمل واجب ہو گیا، یعنی بات حکم کا جو سبب یا مقصد ہے وہ بیان کر دیا ہے، تو اب اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ یہاں ماضی کا صیغہ تھا وضع اور وجب، یہاں واو نہیں گری کیونکہ ماضی کے صیغے میں یہ نہیں گرتی ہے۔ لا اثق بمن خدعنی، میں نہیں وثوق کرتا، اعتماد کرتا اس آدمی پر جو مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں لا اثق، یہ فعل مضارع منفی ہے، اس کی لا نفی کی ہٹا دیں تو آگے اثق فعل ہے۔ اثق میں ظاہر ہے میں کا معنی دینے والا یہ حمزہ ہے، اب یہ حمزہ تو علامت مضارع ہے، اس کو گرا دیں تو پیچھے 2 حرف بچ جاتے ہیں، فی کو، تو 2 حرف تو نہیں ہوتے، فعل کے اندر کم از کم 3 حرف ہوتے ہیں، تو تیسرا کون سا ہے؟ وہ واو ہے۔ کیا وہ فا کلمہ ہے، عین کلمہ تھا یا لام کلمہ تو گر گیا؟ تو بھائی وہ فا کلمہ تھا، کیونکہ علامت مضارع کے بعد اگر جزم ہوتی تو کوئی اور فعل ہو سکتا تھا، وہ فعل ناقص ہو، فعل اجوف ہو، لیکن یہاں علامت مضارع کے بعد جزم نہیں ہے بلکہ کسرہ ہے، حرکت ہے، تو لازماً یہاں پہ جزم والا حرف واو تھا جو گر گیا ہے۔ یہ میں بہت محنت سے آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ رہی ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، تو نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان وزر اخری، دوسرے کا وزر یا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ برداشت نہیں کرے گی، یہ آخرت کا منظر ہے، آپا دھاپی کا عالم ہوگا۔ یہاں دیکھیں لا تزر، یہ فعل مضارع آ رہا ہے، منفی ہے، اس میں سے لا نفی ختم کر دیں۔ اچھا آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا جی ہمیں اجرا کروائیں یا ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم کیسے فعل کو پہچانیں، اس کے حروف زائد کیسے پہچانیں اور اس کے خفیہ حروف کیسے پہچانیں، تو اسی کی یہ مشق ہو رہی ہے۔ لا تزر نہیں اٹھائے گا، اب یہاں لا کو ختم کریں تو اس کے بعد تا علامت مضارع ہے، اور ظاہر علامات مضارع 4 ہی ہوتی ہیں، یا تا الف نون، یا تا الف نون، ایک صیغے میں آتا ہے الف، ایک میں آتا ہے نون، الف ہو تو اس کا معنی میں ہوتا ہے، نون ہو تو اس کا معنی ہم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ تر یا اور تا آتے ہیں۔ اب یہاں جو تا علامت مضارع گرائیں گے تو آگے صرف ہمارے پاس 2 حرف بچ جاتے ہیں اور وہ دونوں متحرک ہیں، تو بتائیے یہاں پر کون سا حرف تیسرا ہے جو غائب ہوا ہے؟ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ان العاقل یزن کلامہ قبل ان ینطق بہ، عقل مند آدمی تولتا ہے اپنی بات کو اس سے پہلے کہ وہ اس کو بولے، یعنی عقل مند آدمی بولنے سے پہلے تولتا ہے، سوچ کر بات کرتا ہے۔ یہاں یزن فعل آ رہا ہے، اس میں یہ یا مضارع کی علامت ہے، پیچھے 2 حرف بچے اور دونوں متحرک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تیسرا حرف وہ فا کلمہ تھا جو کہ وہ گر گیا ہے۔ جبکہ ینطق میں دیکھیں علامت مضارع کے بعد جزم والا حرف آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی حرف بھی یہاں سے غائب نہیں ہوا، نون، طا، قاف، یہ تینوں حرف اس کے اصلی موجود ہیں۔